السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. عن عائشة رضي الله عنها قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري في ليلة ضاحية إذ قلت يا رسول الله هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال نعم. عمر رضي الله عنه الحديث. وقال عمر رضي الله عنه في آخر وصاياه عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. وقال يا معشر قريش إني لا أخاف الناس عليكم إنما أخافكم على الناس إني قد تركت فيكم ثنتين لن تبركوا بخير ما أنزلتموهما العدل في الحكم والعدل في القسم، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دینی حمیت رکھنے والے مسلمانوں، اسلامی ہجری کے اعتبار سے سال محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور آج کا یہ جو اہم موضوع ہے آپ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی کا ایمان لانا، اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس پر آپ کے سامنے سما خراشی ہوگی، گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اسلام کی شروع زندگی نہایت کثر پرسی کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد
گنی چنی تھی، 30-40 کا عدد تھا، وہ بھی خفیہ طور پر چھپایا دین اسلام کی باتیں اور دعوت پھیلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کو اپنا مرکز بنائے تھے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صابی یعنی بددین کہا کرتے تھے اور مختلف قسم کی ایذا رسانیاں دیا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، کتابوں کے صفحات گواہ ہیں، ایمان والوں کے دل میں یہ باتیں سما چکی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں اٹھا چکے تھے۔ خود آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی۔ غرض کفار کے مابین سرداران کفار قریش یہ مشورہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس قتل میں نعوذ باللہ کون شریک ہوگا اور کسے اتنی جرأت ہوگی کہ آپ کا خاندان اعلیٰ ہے، قریش ہے اور قریش میں سے بنو ہاشم ہے جو پورے قبائل قریش کا سردار اعلیٰ ہے۔ اس خاندان سے ٹکر لینا معمولی بات نہیں، بڑی مزاحمت والی بات ہے۔ خود آپ کا چچا ابو جہل اس میں بڑھ چڑھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل نعوذ باللہ کون کرے گا۔ صدائیں سننے والی رات دربار خداوندی میں جمعرات یعنی جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں عمر ابن خطاب کو یا عمر ابن ہشام کو۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر ابن ہشام ابو جہل کا اچھا نام ہے، لیکن اس کی جہالت، اس کی بد کرداری، بد سلوکی، بدتمیزی، بد خیالی کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل سے معروف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اہم شخصوں کا نام دربار خداوندی میں کعبۃ اللہ کے اندر بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے دعا مانگی، اس لیے کہ یہ دونوں کی سرداری تسلیم تھی، دونوں جرأت مند تھے، دونوں پورے قبائل پر حاوی تھے، دونوں کی طاقت اور دونوں کی بہادری کا چرچا تھا اور دونوں سے تمام قبائل قریش ڈرتے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ ان دو میں سے مجھے ایک چاہیے، یا تو عمر چاہیے یا تو عمر چاہیے۔ ابو جہل ادھر یہ مشورہ کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کون کرے گا۔ صبح جب حضرت امیر المومنین ابو جہل کے پاس سے گزرتے ہیں، ابو جہل سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں، کیا مشورہ ہو رہا ہے۔ ابو جہل بغیر جھجک کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغیر کسی سوچ و سمجھ کے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی خیال کے فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ جرأت ہے، میں ہر کسی کی مزاحمت اور ہر کسی کے مقابلے کو برداشت کر سکتا ہوں۔ تو سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں عمر تمہیں سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ سر بکف تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر وہیں سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک بچڑا ذبح ہوتا رہتا ہے،
گائے کا بچہ، اس کے ذبح ہونے کے ساتھ ایک آواز وہ بچڑے کے منہ سے نکلتی ہے. سارے مکہ میں چیخ و پکار ہے اس بات کی کہ ایک آدمی ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے. حضرت عمر سن کر تھوڑی دیر چونکتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہو سکتا ہے، یا میں ہو سکتا ہوں یا کوئی اور ہو سکتا ہے. خیال میں تبدیلی آتی ہے. پھر اپنی ہمت کو بند کر تلوار ننگی لے کر نکل پڑتے ہیں. راستے میں نعیم بن مسعود، دیگر روایت کے مطابق سعد بن ابی وقاص، دو صحابہ میں سے ایک صحابی مل کر کہتے ہیں عمر کس ارادے سے چلے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عمر بغیر جھجکے کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلا. انی اريد ان اقتل محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے چلا ہوں. حضرت نعیم پوچھتے ہیں کیا تم قریش سے مقابلہ کر لو گے اکیلے؟ اتنا بڑا ان کا خاندان ہے. وہ بات کی بات ہے، پہلے میں ان کا کام تو نمٹا ہوں. کیا تم بنو ہاشم سے نمٹا لو گے جو سردار اعلیٰ ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، سب سرداروں پر ان کی سرداری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں؟ تو یعنی وہ سب میں دیکھ لوں گا، میں بس اپنے ارادے سے چل رہا ہوں. تو حضرت عمر ان کے سوال و جواب کو دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت نعیم بن مسعود کے سوال جواب کو دیکھ کر جو کہتے ہیں کہ تو بھی صابئی ہو گیا ہے، یعنی تو بھی بددین ہو گیا ہے، تو تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں مار، تب لگائے چلے. تو حضرت نعیم بھی تلوار نکال لیتے ہیں. تھوڑی دیر ٹھنڈی ہے، تھوڑی دیر دونوں میں ٹھنڈی ہے، جھگڑا چلتا ہے. پھر حضرت نعیم بن مسعود کہتے ہیں نہیں، تم تھوڑا اپنے گھر کی بھی خبر لو، بعد میں میری خبر، میری تو خیر ہے، تم اپنی گھر کی خبر لو. تمہارے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور تمہاری بہن فاطمہ، یہ دونوں بھی صابئی ہو چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر کا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہم تو پرے کو مارنے جا رہے تھے، کسی اور کو مارنے جا رہے تھے، ہمارے ہی گھر میں وہ گھس آیا ہے. تو سیدھے اپنے بہن کے گھر غصے میں پہنچتے ہیں. سعید بن زید گھر کے کھڑکی سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے، کچھ غلط ارادے سے آ رہا ہے. بہن سے کہتے ہیں، حضرت عمر کی جو ان کی بیوی ہوتی ہے زوجہ سے کہتے ہیں فاطمہ، عمر تمہارے بھائی کا ارادہ اچھا نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کی بہن ہے وہ کہتی ہیں میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر وہ اتنی جرأت والا ہے تو میں بھی اس کی جرأت کو سنبھال لوں گی، میں بھی اس کی جرأت کو سنبھال لوں گی. پھر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہیں سکھاتے رہتے ہیں. حضرت عمر آ کر دروازہ زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. حضرت خباب دروازے کے آؤٹ میں آڑ میں چھپ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہی تھی؟ تو میں نے قرآن، اس سورہ طٰہٰ کی آیتیں میں پڑھ رہی تھی. کیا تم دونوں صابئی ہو گئے؟ ہاں ہم دونوں مسلمان ہو گئے. تو اپنے بہنوئی کو خوب لے دے مارتے ہیں، پھر خوب پٹائی، اتنا پٹتے ہیں کہ ان کے بہنوئی سعید بن زید جو اصحاب جن کا نام جنتی صحابہ میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور اتنے بڑے صحابی ہیں، اور خوب مار کھاتے ہیں، خوب خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، بدن خون سے تتر بتر ہو جاتا ہے. حضرت سعید بن زید مار کھاتے رہتے ہیں لیکن ہٹنے کا نام نہیں لیتے کہ ہم ایمان نہیں چھوڑتے، تمہاری بہادری اپنی جگہ. ادھر حضرت فاطمہ جو ان کی بہن ہوتی ہیں وہ آ کر چھڑاتی ہیں تو ان کو بھی مارتے ہیں. ایک زور سے مار تھپڑ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے. تھوڑا سا حضرت عمر کے دل میں رحم آ جاتا ہے کہ میں نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھا دیا، ایک معصوم پر ہاتھ اٹھا دیا.
پھر تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہی تھی لاؤ، تو حضرت عمر کی بہن کہتی ہیں اے عمر تم ناپاک ہو، نجس ہو، ایمان نہیں ہوتا ہے تو مشرک آدمی نجس ہوتا ہے، انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ قرآن میں کہتا ہے مشرک کافر بے ایمان والا ناپاک ہے، چاہے وہ غسل کرے چاہے غسل نہ کرے، ہر حال میں ناپاک ہے، کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہے۔ اللہ کے سوا کئی خداؤں کو دل میں بسایا، کئی معبودوں کو دل میں بسایا، گندے سندے کام کیا، کبھی پیشاب پی لیا، کبھی گوبر کھا لیا، کبھی اسی سے نہا لیا، کبھی اسی میں لت پت ہو گیا، کبھی جو ہے اسی کو تیرتھ سمجھا، کبھی اسی کو نہایا، یہ سب اس کی زندگی ہے، تو اس کے عقائد میں سب داخل ہے، اس لیے وہ ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، وہ مسجد حرام یعنی مسجدوں میں اور بیت اللہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، تو مسجد میں جنوبی ناپاک آدمی، حائضہ عورت اور کافر مشرک کو داخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہے کہ کسی ضرورت کے واسطے داخل کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کو ان کی بہن نے کہا کہ تم مشرک ہو، ناپاک ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے، پاک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ غسل کرو، تو غسل کرواتی ہے، فارغ ہو کر آتے ہیں، پھر اس صفحے کو لیتے ہیں۔ حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کاتب وحی میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے، قرآن کے آیات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلو سے بھی لکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے پڑھا تو سورہ طٰہٰ کی آیت تھی، اور سب سے پہلی آیت یہی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، ان کی نظر پڑی کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، میری عبادت کرو۔ دل میں بات بڑھ گئی، اچھا اسے دل میں قبول کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو دونوں بہن بہنوی خوش ہو جاتے ہیں، تو حضرت خباب آؤٹ میں سے نکل کر آتے ہیں، چھپے ہوئے آدمی، اور کہتے ہیں کہ کل ہی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن الخطاب جو بہادر ہے، قابل ہے، میرا ساتھی بن سکتا ہے، یا عمر ابن ہشام جو بہادر ہے اور میرا ساتھی بن سکتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے چاہیے، میں تو اس سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے عمر کے حق میں یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت عمر اسی طرح ننگی تلوار لے کر اپنے بہنوی اور خباب رضی اللہ عنہم ان تین صحابہ کے ساتھ دار ارقم کی طرف جاتے ہیں۔ ادھر سے حضرت حمزہ دار ارقم کی چھوٹی سی کھڑکی سے دیکھتے ہیں، سوراخ رکھے ہوئے تھے، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے معلوم نہیں، ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ آپس میں جو سامنے صحابہ تھے وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر آئے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں میں اسے نپٹ لوں گا، یہ بھی بہادر تھے، اسد اللہ الغالب، حضرت اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیخ حضرت حمزہ ابن ابی طالب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو حضرت حمزہ یہ کہتے ہیں کہ میں نپٹ لوں گا۔ اللہ کے نبی ان آوازوں کو سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے عمر ننگی تلوار لے کر اپنے بہنوی اور رشتہ دار حضرت خباب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ارادہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب آئے دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر آتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، دست مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، پھر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سارے دار ارقم میں 30-40 کا جو عدد صحابہ کا تھا، وہ سارے کے سارے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں۔ پورے مکے کے اونچائی میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اور اسلام کو بلندی مل گئی۔ تو نعرہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے، اور نبی کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ یہ لوگ
جلوس میں نعرہ رسالت بولتے ہیں. نعرہ رسالت کوئی رسالت والا نعرہ نہیں. نعرہ رسالت بھی اللہ اکبر ہی ہے. نعرہ تکبیر بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے چہک اٹھتے ہیں. تمام صحابہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب اسلام کو جلا ملی, ایک نئی زندگی ملی. اب ہم مکے میں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں. اس سر اٹھا کر چلنے والی زندگی کو جب محسوس کرتے ہیں تو سب کے سب اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی چلیں ہم سب مل کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں. ایک ساتھ حضرت عمر لے کر چلتے ہیں, ساتھ میں آواز ڈالتے ہیں. جو کہتے ہیں کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے, کوئی ہے جو اپنے ماں باپ سے محروم ہونا چاہتا ہے, آ جائے عمر سے ٹکرائے. سارے کے سارے مکہ والے چونک جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا کر کے واپس آتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف میں واقعہ ہے, میں جب ایمان لے کر آیا, اس کے دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل کا ایک بہت بڑا ٹولہ بیٹھا ہوا رہتا ہے. وہاں سے گزرتا ہوں تو چھڑ خالی ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان میں کا ہر ایک آتا ہے, میں اس کو دبوچتا ہوں اور مار کے گرا دیتا ہوں. ان میں کے 10 نوجوانوں کو جب میں گرا دیتا ہوں تو ابو جہل اور اس کی باقی جماعت بھاگ جاتی ہے. اسلام کو زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں فرمایا. ان کا دل اور زبان ایک ہی بات بولتے تھے, اور دل الگ نہیں بولتا تھا, زبان الگ نہیں بولتی تھی. دل الگ نہیں بولتا تھا, زبان الگ نہیں بولتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عشق کرتے تھے, اور ہمیشہ آپ کی تلوار اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھی کہ کوئی غلط فیصلہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی پر لگائے تو حضرت عمر کی تلوار اس کے لیے حاضر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ایک دفعہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں آرام فرما رہے تھے. میں نے پوچھا کسی کی نیکیاں آسمان و زمین کے برابر ہیں؟ دوسری روایت کے مطابق آسمان میں لگے تاروں کے برابر ہو سکتی ہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بہادر جرنیل کو بہت قوت دی تھی اور بے جان طاقت دی تھی اور بڑی فراست دی تھی, اور اتنی دور تک آپ سوچتے تھے, اتنی دور تک ایک عام انسان کیا عام صحابی بھی نہیں سوچ سکتا تھا. آپ کی طاقت, آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان سے جو حرارت پیدا کی تھی وہ پوری دنیا میں یہ پہنچ لگا دی تھی کہ حضرت عمر جب تک رہے گا اسلام چلتا رہے گا. اگر عمر اور 10 سال ہو جاتے زندگی کے باقی اللہ تعالیٰ رکھ دیتا, پوری کائنات مسلمانوں کی ہو جاتی. سادگی بڑی پیاری تھی. بیت المقدس جب فتح ہوا, خالد بن ولید اس کے جنرل تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بعد میں جنرل بنایا گیا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں کہ بیت المقدس فتح ہو گیا, آپ کے ہاتھ میں چابی دینے کا ان توپوں نے, ان پادریوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت سالم آپ کے غلام ہیں, آزاد کردہ غلام, خادم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے بدن پر 70 پیوند لگے ہوئے تھے, اس میں 2 تاج کے تھے اور 2 پتوں کے تھے. اور فرمایا کہ میرے لیے بھی وہی گھوڑا اور آپ کے لیے بھی وہی گھوڑا, میرے لیے بھی وہی خچر, آپ کے لیے بھی وہی خچر. یہ سفر چلتا رہا. تو راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین یہ لباس بدل کر دوسرا لباس اختیار کر لیجئے تاکہ ہم ایک بہت عظیم فتح حاصل کیے. آپ ہمارے شہنشاہ ہیں, پوری دنیا پر آپ کی بادشاہت ہے, آپ کے بدن پر یہ لباس اچھا نہیں لگتا ہے.
تو حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں اے عمر بن العاص، اے سعد بن ابی وقاص، سنو، کان کھول کر سنو، یہ عزت اللہ نے ہمیں لباس کی وجہ سے نہیں دی ہے، دین کی وجہ سے دی ہے، اور اللہ اگر عزت دینا چاہے تو ایمان کی وجہ سے دیتا ہے، عزت گرانا چاہے تو بے ایمان ہونے کی وجہ سے گراتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے دیا ہے، اور ہمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اور اگر وَأَنْتُمْ أَذَلَّ النَّاسِ وَأَحْقَرَ النَّاسِ مَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَذَلَّكُمُ اللَّهُ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ ہے، تم گھٹیا تھے، لوگوں میں تم بدتر سمجھے جاتے تھے، تمہارے اوپر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا، تمہارے اوپر کوئی بادشاہ آ کر فوج کشی کرنے تیار نہیں تھا، تم جنگلی آدمی تھے، تم نکمے آدمی تھے، اللہ نے تمہیں ایمان کی وجہ سے عزت دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت دیا، قرآن کی وجہ سے عزت دیا۔ اگر یہ عزت تم دوبارہ دنیا کی طرف سے حاصل کرو گے، اذلکم اللہ، جو مقام پر تھے وہی مقام پر اللہ لوٹا دے گا، جہاں گرے پڑے تھے وہی گر پڑ جاؤ گے، اذلکم اللہ۔ تو حضرت امیر المومنین کی یہ بات سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے وہ پادری دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے خلیفہ ہوتے ہیں ان کی علامت یہی بڑی تھی کہ ان کے بدن پر 70 پیوند ہوں گے اور سادگی کے ساتھ آئیں گے، اور بالکل ان کی زندگی سادہ ہوگی، ہاتھ میں ایک عصا ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں جو بازو میں ایک تلوار ہوگی، اور سیدھے سادے کپڑے پہن کر ہمارے پاس بیت المقدس فتح کرنے آئیں گے۔ ہم نے یہی پڑھا تھا توریت اور انجیل میں۔ آپ کے سامنے میں نے آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں یہی تذکرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں محبت کرتے ہیں، کفار کا جب معاملہ آتا ہے تو تھوڑا سخت ہوتے ہیں، ایک کب سخت ہوتے ہیں نرمی پیش آنے کے بعد۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے ہمدرد کہ ان کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی ہے، توریت اور انجیل میں بھی ہے۔ حضرت کعب احبار سے پوچھتے حضرت امیر المومنین کیا اللہ نے ہمارا تذکرہ توریت میں کیا ہے؟ حضرت کعب احبار یہ اسلام بھی لائے اور یہود کے بھی بہت بڑے عالم ہیں اور یہ بہت بڑے صحابی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین آپ کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو جاتے اور کہتے یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہے، صحبت کی برکت سے ہے۔ آج ہم جن کی برکت سے جی رہے ہیں ان کے اندر کا ایمان کی جھلک بھی ہمارے اندر آ جائے تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ کبھی مشرک بن جاتے ہیں، کبھی کافروں کا نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی کیا کیا جمع ہو جاتے ہیں، جیب جمع کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان بیچنا نہیں چاہیے، جان بھی چلی جائے ایمان نہیں بیچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہماری دوسری کڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے 10 سال خلافت کا عرصہ گزارے، اس سارے 10 سال کے اندر، پوری 10 سال کی عمر کے اندر جو خلافت والی عمر ہے، پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا پہنچ گیا۔ آپ ہی کی زندگی میں بیت المقدس ملک شام فلسطین کے اندر ہے، وہ بھی فتح ہو گیا، تو بہت دور تک آپ کی صدائیں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جتنا کام لینا تھا وہ لے چکا تھا۔ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے ہوئے راستے میں جاتے ہیں، مدینے کے راستے میں ریتیلے میدان پہاڑیاں ہیں، تو ایک ریت کے میدان میں رات کا وقت گزارتے ہیں۔ چاند اپنے آخری لمحے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی جو اس کے اوپر بادل گزر رہا ہے تو اس کی خوبصورتی مٹ رہی ہے، کبھی بادل ہٹنے کے بعد وہ روشن ہوتا ہے، اور کئی مناظر چاند کے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں عمر یہ چاند کی جیسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اب یہ غروب ہو جائے گا، تیرے بھی غروب ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے خطاب، جو بندے مومن جو خطاب کا بیٹا ہے، اس سے تو جتنا کام تو لینا تھا شاید لے چکا ہے، اب اس کے ہاتھ پیر کمزور ہو چکے ہیں، اس کے خواہ کمزور ہو چکے ہیں، یہ شہادت کا طالب ہے، مدینے میں طالب ہے،
اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ تیرے راستے میں مجھے شہید بھی فرما اور مجھے تیرے نبی کے دیار میں موت بھی عطا فرما۔ یہ کمال والی دعا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں ہی رہے اور شہید ہو جائیں، نہیں، اسلامی زندگی ہے، کفرستان ختم ہو چکا ہے، باطل بٹ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو ہی نام دیا ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کو مٹانے والا کون ہے؟ حضرت عمر ہے، اس لیے آپ کا نام الفاروق اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور اللہ کے نبی سرکاری ٹائٹل دیے ہیں، قیامت تک کے ٹائٹل آپ کو ملے گا اور باقی رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک دفعہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام لؤلؤ فیروز آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، یعنی میری کمائی پر ٹیکس لیتا ہے، زیادہ لے رہا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے کتنا لے رہا ہے؟ 2 درہم۔ 2 درہم یہ تو بہت کم ہے، کوئی بڑا نہیں۔ اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ وہ مجوسی رہتا ہے، کافر رہتا ہے، اور ایران اور عراق کی فتوحات کو سن کر اس کا دل جلتا ہے۔ یہ دل کو جلاتے رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کو کہتے ہیں گھر پہ کچھ تقاضا ہوتا ہے، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں چکی گرینڈر کون بناتا ہے؟ چکی کے 2 پارٹ ہوتے تھے، پہلے اوپر پیسنے کا، نیچے بیٹھا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ فیروز لولو ہی بناتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارے لیے چکی بناؤ۔ وہ کہتا ہے ایسی چکی بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا پوری دنیا میں شہرت کرے گی۔ اشارہ دیتا ہے۔ حضرت عمر سمجھ جاتے ہیں، حضرت عمر جیسا کون سمجھ نہیں سکتا ہے، تو بڑے فراست کے مالک تھے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد اطراف اپناف میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں پکڑ لیں۔ اللہ کے حضرت عمر پر قربان جائیے، وہ کہتے ہیں بغیر ثبوت کے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے تو اشارے میں کہا ہے، ثبوت کے پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس کو موقع کی طاق میں رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے سیدھے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے، آپ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یوسف ایک ایسا سورہ ہے جو کوئی بھی پڑھے تو مگن ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے مختلف احوال و ادوار کو اللہ نے جس پیارے انداز میں ریٹریٹ کیا ہے اور بہترین انداز میں بیان کیا ہے، شاید کوئی بھی آج تک کا ادیب نہیں کر سکتا۔ بہترین پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کو تلاوت کرتے ہیں تو پیچھے سے مغیرہ ابن شعبہ کا جو غلام لؤلؤ تھا وہ خنجر مار دیتا ہے، خنجر بغل میں رکھ کے لاتا ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 8، 9، 10 ضربے پیٹ پر برابر دل کی جگہ لگانے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سے خون بہنے لگتا ہے، آپ لڑک جاتے ہیں۔ قربان جائیے ان صحابہ پر، قربان جائیے ایسی ہستیوں پر، جان دیتے ہوئے بھی نماز نہ چھوڑی۔ اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو ہاتھ پکڑ کے امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ دیکھیں کہ اپنا دوست، اپنا ساتھی، شروع سے آخر تک جس کے ساتھ زندگی گزاری، اول اور آخر تک مزاحمتیں برداشت کی اور ساری چیزیں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور وقت گزارنے کا، اتنا بڑا ساتھی شہید ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا دربار نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوری نماز کی تکمیل کی، چیخ و پکار نہیں ہوئی، واویلا نہیں ہوا۔ صحابہ کو احساس ہو گیا کہ حضرت عمر کا خون جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن نماز جاری ہے۔ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کا مسلمان ان صحابہ کے سامنے چلا جائے تو صحابہ شرمندہ ہو جائیں، صحابہ شرمندہ ہو جائیں گے، یوں کہیں گے ہم نے اپنا خون سینچ کر تمہیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دعوتیں دی ہیں، تمہیں مسلمان بنایا ہے، ہدایت تو اللہ نے ہی دی ہے، لیکن خون تو ان کا لگا ہے، جان تو ان کی لگی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جانیں دے دی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔
تھوڑا سا شرم سے سر جھکا کر اپنے اللہ کے دربار میں اقرار کیجئے کہ ہم اپنی مسلمانی پر شرمندہ ہیں، دوبارہ ہم ایمان لے آتے ہیں، تاکہ آمینو کما آمن الناس، جیسے لوگوں نے ایمان لایا صحابہ ویسے ہم دوبارہ ایمان لے کر آئیں۔ حضرت عمر لڑکتے پڑے رہتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، صحابہ کو حضرت بیت الخلافت یعنی دار الخلافہ میں لے جا کر آپ کے گھر میں لے جا کر لٹایا جاتا ہے، تبھی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، دوائیں ڈالی جاتی ہیں تو دوائیں زخموں سے نکلنے لگتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میرا مانگا ہوا مجدہ قبول ہو گیا، اب چھوڑ دو دوئی کو، کارگر نہیں۔ پھر ایک نصیحت کرتے ہیں، یہ نصیحتیں عالمی نہیں، تا قیامت نصیحت، تا قیامت آنے والے مسلمان حاکموں کے لیے نصیحت ہے۔ پہلی بات بتائی حضرت عمر نے کہ دیکھو تمہارے درمیان قرآن ہے، قرآن کو سمجھو اور اس سے ہدایت پاؤ، اس کی پیروی کیے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی، دیکھو لوگوں کا تم پر ڈر نہیں، تمہارا لوگوں پر ڈر ہے۔ مفہوم بات کا یہ ہے کہ حاکم کا ڈر لوگوں پر ہوتا ہے لیکن رعایا کا ڈر حاکم پر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے حاکم ہانکتا ہے ویسے رعایا چلتی ہے۔ تو پھر فرمایا تیسری نصیحت فرمائی، جو بات اہم ہے فرمایا جسے تم ہمیشہ لازم پکڑو، العدل فی الحکم، جو بھی بات کرتے ہیں انصاف سے کرنا، کدھر چکنا ادھر جھکنا نہیں، انصاف سے کرنا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرنا۔ جیب بھر گیا تو کام ہو گیا، ایسے نہیں، اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، خطرناک مواخذہ ہوگا، اس مواخذے کا بدل دینا ہوگا۔ پھر فرمایا والعدل فی القسم، کچھ بانٹ رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں، تقسیم کا معاملہ ہے، حکومتی تقسیم کا معاملہ ہے، گھریلو تقسیم کا معاملہ ہے، اپنی ذاتی تقسیم کا معاملہ ہے، جو بھی ہے انصاف سے کرنا۔ یہ دو باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی۔ پھر کئی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کی کہ میرے بعد تم لوگ اختلاف نہیں کر لینا، جھگڑا نہیں کر لینا۔ پھر ایک جماعت بنائی آپ نے، اس میں فرمایا کہ 5 آدمی جو عشرہ مبشرہ باقی ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لینا۔ پھر آپ اللہ کے راہ دربار میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ عمر کی زندگی ہے جس کا شروع پہلو کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کی گئی اور آخری پہلو کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب بتاؤ جس کا شروع اور آخر اچھا ہو تو اس کی زندگی کتنی کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے محل میں معراج کے وقت میں جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا محل نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ آپ کے خادم حضرت عمر کا محل ہے۔ یہ سناتے ہیں تو اللہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آنکھیں آپ کے برکت والے قدم پڑ جاتے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر میری غیرت ساتھ نہیں تھی، تم بڑے غیرت والے آدمی ہو، بڑے جرأت والے آدمی ہو، اپنے سے کسی کو آگے حق کے معاملے میں بڑھنے نہیں دیتے، تو میں تمہارے گھر میں کیسے بڑھوں؟ علیکہ اغار یا رسول اللہ۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی دوسروں پر غیرت تو کر لوں گا، میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ آپ کی صحبت یافتہ زندگی، آپ ہی سے فیض پا کر یہ زندگی میں نے پائی ہے، یہ محل، یہ جنت کے وعدے جو آپ نے ہمیں بشارت دنیا میں آ کر سنا رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ مجھے ایسے ہی نہیں ملے ہیں۔ تو میرے بھائیوں انہی صحابہ کی زندگی کو اگر ہم مرتے دم تک اور اپنے آنے والی نسل تک ہم بطور سبق یاد کرواتے رہیں گے، ہمارا ایمان اور ہماری مسلمانی تازہ رہے گی، ورنہ ہم تو ایسے ہو جائیں گے جیسے نام کو کہا جائے گا کہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔